ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی برگزیدہ نبی حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے 500 سال بعد، یعنی آپ کے وصال کے 500 سال بعد کا عرصہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ 5ویں پشت میں ان کا تعلق حضرت شیث علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ مختصر سا آپ کا شجرہ نسب یوں بیان کیا جاتا ہے: ادریس بن یرد بن مہلائیل بن قینان بن آنوش بن شیث و بن آدم علیہ السلام، یعنی 5ویں پشت میں حضرت شیث علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان سے جا کے ان کا تعلق بنتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اس کے بعد نبوت ملی حضرت شیث علیہ السلام کو جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور پھر تیسرے نمبر پر حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام شہر بابل میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور جس قوم کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، وہ قوم حضرت آدم اور حضرت شیث علیہ السلام کی تعلیمات سے بہت دور جا چکے تھے۔ گویا کہ شیطان اور شیطان کے چیلوں کی وہاں پہ حکومت تھی۔ شرک میں وہ قوم مبتلا ہو چکی تھی۔ بدکاری، شراب نوشی، ایسی کون سی برائی تھی جو اس قوم میں نہ ہو؟ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز کر کے اس قوم کی طرف روانہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا، جس میں سب سے خوبی جو نمایاں تھی وہ یہ تھا کہ آپ کو واعظ و نصیحت پر، درس و تدریس پر بہت زیادہ ملکہ حاصل تھا، اور اسی وجہ سے آپ کو ادریس کہا جاتا ہے۔ یہ درس و تدریس سے نکلا ہے۔ آپ کا اصل نام جو ہے وہ اخنوق تھا، اور مگر آپ کے واعظ و نصیحت کی وجہ سے، درس و تدریس کی وجہ سے آپ کو ادریس کہا جانے لگا، اور لوگ آپ کا اصل نام بھول ہی گئے، اور ادریس ہی کے نام سے آپ کو پھر لوگ جاننے اور پہچاننے لگے۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں ایک تو درس و تدریس کا ملکہ تھا، اور دوسرے بہت ساری چیزوں کی بنیاد حضرت ادریس علیہ السلام نے رکھی۔ مثال کے طور پر آپ سے پہلے قلم کا کوئی تصور نہیں تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے قلم کو ایجاد کیا زمین پر۔ ایک تو لوح اور قلم عرش پر ہے، لیکن زمین پر جو قلم سب سے پہلے ایجاد کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیا۔ تحریر بھی حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے ایجاد کی۔ جب قلم نہیں تھا تو تحریر بھی نہیں تھی، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے قلم بھی بنایا اور اس سے تحریر بھی کیا۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، اس کو بھی ایجاد کیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی قومیں آئیں، وہ لباس نہیں پہنتی تھیں، بلکہ اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے جانوروں کی کھالوں کا استعمال کرتے ہیں، اور جن کو وہ میسر نہیں ہوتے تھے، وہ درختوں کی پتے، درختوں کی چھال سے اپنے آپ کو ڈھانپا کرتے تھے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کپڑا بنا بھی اور پھر اس کو پہنا بھی، اور اس کو رواج بھی دیا۔ گویا کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بانی حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ اور پھر اگلی بات کہ سب سے پہلے ہتھیار جو بنایا وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے بنائے، اور باقاعدہ جہاد، ویسے تو دنگے فساد ہوتے تھے، لیکن باقاعدہ لشکر کشی کر کے اللہ کے نام پر جہاد کرنا، یہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کا ابتدا کیا تھا۔ قوم قابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا، وہ جو چھوڑ کر چلا گیا تھا عدن کی طرف، تو اس قوم کی طرف حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے لشکر کو روانہ کیا اور باقاعدہ جہاد کیا۔ مال غنیمت بھی آیا اور فتح بھی حاصل ہوئی۔ تو یوں جہاد بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا۔ علم فلکیات حضرت ادریس علیہ السلام اس کے بڑے ماہر تھے۔
اور علم الرمل ہے، ایک رمل کا علم، وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ علم طب، یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے ایجاد کیا۔ تو یہ بہت سارے کام ہیں جن کی ابتدا حضرت ادریس علیہ السلام نے کی اور اس کو رواج دیا۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں زیادہ تفصیل تو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں نہیں آئی، دو ایک مقام پر حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکر آیا ہے۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کرو حضرت ادریس علیہ السلام کا کہ وہ ہمارے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اٹھا لیا بلندی کی طرف، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو بلندیوں کی طرف اٹھا لیا۔ تو اس کے بارے میں مفسرین نے اپنے بیان میں فرمایا ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو کیسے اٹھایا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کا کھانا بہشت سے آتا تھا، جنت سے آتا تھا، جو آپ کھا لیتے وہ کھا لیتے، جو بچ جایا کرتا تھا وہ واپس بہشت میں چلا جایا کرتا تھا۔ ادریس علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آ گیا، ادریس علیہ السلام اس کو پہچانتے نہیں تھے، آپ نے ان کو کھانا پیش کیا، اس مہمان کو، اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ جب رات پڑی تو وہ مہمان اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا شکر اور آپ کی عبادت اور ریاضت پہلے بھی بڑی مشہور تھی، بلکہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ جتنے بھی اس وقت کی مخلوق جتنی بھی عبادت اور ریاضت کرتی ہے ان کا ثواب ان کو بھی ملے گا، اس تمام مخلوق کی عبادت اور ریاضت کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوگا۔ یہ بہت بڑی بشارت تھی، بہت بڑی خوشی کی خبر تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ عبادت کوئی کرے اور اس کا اجر و ثواب حضرت ادریس علیہ السلام کے نامہ اعمال میں بھی آئے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ میری عمر بڑھا دینا کبھی، تو پھر جتنی میری عمر زیادہ ہوگی میرے نامہ اعمال میں اتنی زیادہ نیکیاں آتی رہیں گی اور جنت میں اللہ تعالیٰ مجھے بلند مراتب عطا فرما دیں گے۔ تو اس بات کو لے کر پھر فرشتے بھی آپ پر بڑا رشک کرتے تھے، بڑے چرچے تھے آپ کے آسمانوں میں، بڑے غلغلے تھے آسمانوں میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس مہمان آیا تو جب کھانا نہیں کھایا، رات ہوئی تو وہ رات کو عبادت میں مصروف ہو گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام خود بھی صائم الدہر بھی تھے، دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات کو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام جب اس کی عبادت اور ریاضت کو دیکھا تو بڑے حیران ہو گئے کہ یہ تو بڑی عجیب قسم کی عبادت کرتا ہے، بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے رات جب بسر ہو گئی تو صبح ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے مہمان سے ارشاد فرمایا آؤ میں تمہیں صحرا کی طرف لے چلتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ تو وہ مہمان اور حضرت ادریس علیہ السلام پہاڑوں کی طرف، صحراؤں کی طرف نکل گئے۔ تو راستے میں گندم کی کوئی خوشے دیکھے تو مہمان نے کہا کہ آؤ یہ خوشے اتار لیتے ہیں، یہ تم بھی کھاؤ اور میں بھی کھاتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بڑی سختی سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں گھر میں حلال طیب رزق دیا تھا کھانے کے لیے، تم نے اس سے تو منہ موڑ لیا، اور جس پر ہمارا حق نہیں ہے، جو ہمارے لیے حلال بھی نہیں ہے، یہ کسی کا ہے، اور تم مجھے کہتے ہو کہ یہ کھا لیں۔ آگے چلے تو ایک درخت پہ پھل لگے ہوئے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کے مہمان نے پھر کہا کہ چلو اس سے پھل کھا لیتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا۔ آگے گئے تو ایک بکری تھی، اس مہمان نے کہا کہ اس بکری کو ذبح کر کے بھون کے کھا لیتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پھر سختی سے وہی جواب دیا کہ جو گھر میں رزق تھا تم اس کو چھوڑ کر آ گئے ہو، اور یہاں جو ہمارا جس پر حق نہیں ہے تم اس رزق کے کھانے کی بات کرتے ہو۔ تو یوں حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس وہ مہمان 3 دن رہا، اس نے کھایا کچھ نہیں، پیا کچھ نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس کو لے کے بڑے پریشان رہتے تھے۔ تو تیسرے دن اس مہمان نے کہا کہ میں اصل میں انسان ہوں ہی نہیں، میں تو اللہ کا مقرب فرشتہ ملک الموت عزرائیل ہوں۔
تو انہوں نے کہا تو اس کا مطلب ہے تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو، میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا کہ نہیں، میں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کے آیا ہوں۔ آپ کے آسمانوں میں بڑے چرچے ہیں، آپ کے آسمانوں میں بڑے غلغلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی بشارت دی کہ جتنی بھی مخلوق عبادت کرتی ہے ان تمام کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے اللہ سے اجازت طلب کی تھی کہ اللہ مجھے اجازت دو کہ میں ان کے پاس کچھ 2-3 دن رہ کے آؤں، تو میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو مجھے اللہ نے اجازت دی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا تو اس کا مطلب ہے 3 دن تک آپ نے کسی کی روح کو قبض نہیں کیا، آپ تو میرے ساتھ تھے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے سوال کے جواب میں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں نے تو بہت سارے لوگوں کی روح کو قبض کیا ہے، موت دی ہے اس عرصے میں۔ انہوں نے کہا تو تم تو میرے ساتھ تھے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے لیے کل کائنات اس طرح ہے جس طرح آپ کے ہاتھوں کے نیچے یہ روٹی ہے، میں یہاں بیٹھ کر ہزاروں لاکھوں لوگوں کی روح قبض کر لوں تو مجھے یہاں سے جانے کی پھر بھی ضرورت نہیں ہے، پوری کائنات میں میرا تصرف ہے، میں جس کی چاہوں یہاں بیٹھ کے روح قبض کر سکتا ہوں، یہ اللہ نے مجھے طاقت عطا فرمائی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا تو پھر آؤ ہم آپس میں دوستی کر لیتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام نے آپس میں دوستی کر لی۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ پھر ایسا کرو، اب دوستی تو ہماری ہو گئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری روح قبض کرو اور پھر مجھے واپس لوٹا دو، تاکہ میں یہ جان سکوں کہ روح جب قبض ہوتی ہے تو اس کی تکلیف کتنی ہوتی ہے، اس کا درد کتنا ہوتا ہے، کس تکلیف سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ اگر ایسا کر لو گے تو اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ میرے اندر آ جائے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ کہا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت طلب کر کے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا، واپس پھر روح کو پلٹا دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام فوت ہوئے پھر زندہ ہو گئے، اور پھر پوچھا اسرائیل علیہ السلام نے، ادریس بتاؤ درد تو نہیں ہوا، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے یوں لگتا تھا جیسے زندہ ہوں میں، اور میرے زندہ ہوتے ہوتے میرے جسم سے کو، میرے چمڑے کو، میرے کھال کو کھینچ رہا ہے، اتنی تکلیف مجھے ہوئی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو پھر اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے ادریس میں نے اس سے پہلے آج تک اتنے پیار سے، اتنے سکون سے، اتنے اطمینان سے کسی کی روح کو قبض کیا ہی نہیں جتنا آپ کی روح کو میں نے آرام سے قبض کیا، نکالا ہے۔ تو پھر دیکھ لیں آپ کو پھر بھی اتنی تکلیف ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام یہ بات سن کے کانپ اٹھے، فرمایا کہ اگر آپ نے آرام سے میری روح کو قبض کیا تو اس کے باوجود مجھے اتنی تکلیف ہوئی، تو اگر آپ سختی سے کسی کی روح کو قبض کرتے ہوں گے تو اس کا عذاب کتنا ہوتا ہوگا، اس کا درد کتنا ہوتا ہوگا، کس مرحلے سے وہ گزرتا ہوگا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے آگے ایک اور فرمائش کی کہ میں جنت اور دوزخ بھی دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے وہ بھی دکھاؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی اور اپنے نورانی پروں پر حضرت ادریس علیہ السلام کو بٹھا کے جہنم کے کنارے پہ لے کے گئے، جہنم کا مشاہدہ کیا، دوزخ کو دیکھا باہر سے کنارے پہ کھڑے ہو کے۔ وہاں سے پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میں اب جنت میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے مناظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کے کنارے پہ لے گئے، کہا کہ یہ جنت ہے دیکھ لو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میری روح قبض ہوئی، میں جہنم کے کنارے پہ بھی گیا، آپ تو فرشتہ ہو، میں انسان ہوں، مجھے بھوک بھی لگی ہے، مجھے پیاس بھی لگی ہے، چلو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں جنت میں کے اندر جا کے پانی نہ پی کے آ جاؤں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ، لیکن جلدی واپس آ جانا، جلدی جنت سے پانی پی کے واپس آ جانا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں چلے گئے اور پانی شانی پیا، پھرے، گھومے، تو پھر آواز دی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہ بھائی ادریس واپس آ جاؤ باہر، وقت ختم ہو گیا ہے، ہم نے آگے بھی جانا ہے، نیچے بھی جانا ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام پھر واپس آئے، جنت کے اندر ہی
کنارے پہ کھڑے ہو کے اسرائیل علیہ السلام کو حضرت ادریس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک جنت سے نہیں نکلوں گا جب تک میرا اور تیرا رب مجھے خود حکم نہ عطا فرما دے، اس لیے کہ میرے رب رحمان کا حکم ہے کہ ہم فیہا خالدون، جو ایک دفعہ جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ میری روح بھی قبض ہو چکی ہے، میں جہنم کے کنارے پہ بھی ہو کے آ گیا ہوں، اب میں جنت میں آ گیا ہوں، تو میرے رب کا وعدہ یہ ہے کہ جو جنت میں ایک دفعہ چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، لہذا میں تو اب نکلنے والا نہیں ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو سمجھے کہ یہ تو گیم ہی ساری الٹ گئی ہے، تو یہ تو جنت میں چلا گیا یا باہر ہی نہیں ابھی نکل رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو ثالثی کے لیے بھیجا کہ ان دونوں کے درمیان معاملہ طے کروا دو۔ تو وہ فرشتہ آیا، مقرب فرشتہ، تو انہوں نے آ کے کہا کہ ہاں جی بات سنائی۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے رب کا یہ وعدہ ہے کہ جنت میں جو ایک دفعہ چلا جائے گا وہ واپس نہیں نکالا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا، رہے گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ جنت میں رہ سکتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جنت میں جس کا داخلہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرار دیا ہے وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے پہلے جنت میں وہ جائیں گے، اس کے بعد آپ کی اولاد پاک، آپ کی آل پاک جائے گی، اس کے بعد پھر آپ کی امت جائے گی، پھر دوسری امتوں کی باری آئے گی۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جنت میں نہیں گئے، وہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اس کے بعد پھر دوسرے جنت میں جائیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فوراً جنت سے باہر آ گئے، کہا کہ اگر یہ بات ہے، یہ محمد رسول اللہ کا اعزاز ہے کہ وہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، تو میں پھر سب سے پہلے جنت میں کیوں جاؤں؟ آپ باہر تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادریس علیہ السلام کو کہ اب آپ دنیا میں واپس نہیں جائیں گے، اب آپ چوتھے آسمان پر رہیں اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کریں، ہمیشہ قیامت تک آپ فرشتوں کے ساتھ رہیں، اب آپ کو موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ موت کا مزہ آپ نے چکھ لیا ہے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پہ رہے۔ ہماری حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب معراج کے لیے گیا تو میں نے حضرت ادریس علیہ السلام اپنے بھائی سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی تھی۔ تو حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر تشریف فرما ہیں اور قیامت تک ادھر ہی رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیں اور مقام انبیاء سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔